السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہاتھ بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 23 تک ٹرانسلیشن اور تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 24 سے سٹارٹ ہوگا، تو دو آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 24 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ ٹرانسلیشن۔ والمحصنات من النساء، اور شوہروں والی عورتوں میں سے یا پاک دامنہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر جو لونڈیاں ہوئیں دائیں ہاتھ تمہارے، یا جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے۔ کتاب اللہ علیکم، یہ لکھا جا چکا ہے اللہ کی طرف سے تم پر۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے ان کے علاوہ۔ ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم اپنے مالوں سے، محسنین پاک دامنی کے لیے، غیر مسافحین نہ کہ بدکاری کے لیے۔ فمستمتعتم بہ منہن، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ان سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو ان کو ان کے مہر مقرر کردہ۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں گناہ تم پر، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، کہ اس میں سے کمی پیشی کر لو بہم رضامندی سے مقرر کرنے کے بعد۔ ایک بار پھر سن لیں، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، اور نہیں گناہ تم پر کہ تم بہم رضامندی سے اس میں کمی پیشی کر لو مقرر کرنے کے بعد۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ ہے بہت ہی زیادہ جاننے والے اور حکمت والے۔ ومن لم یستطع منکم، اور جو کوئی نہ طاقت رکھے تم میں سے، طولاً خوشحالی کی، ان ینکح المحصنات، یہ کہ نکاح کرے پاک دامنہ مومنات سے، فمما ملکت ایمانکم، تو جو مالک ہوئے دائیں ہاتھ تمہارے، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے، واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارے کو بعض سے، فانکحوہن، تو نکاح کر لو ان سے، باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن اجورہن، اور دو ان کو ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات غیر مسافحات، پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، ولا متخذات اخدان، اور نہ چھپی دوستیوں کے لیے، فاذا احصنہ، تو جب قید نکاح میں آئیں، فان اتینہ بفاحشۃ، پس جب قید نکاح میں آ جائیں، پس اگر وہ بے حیائی کی مرتکب ہوں، فعلیہن نصف، تو ان پر نصف ہے، ما علی المحصنات من العذاب، جو پاک دامنہ
آزاد عورتوں پر ہے سزا میں سے۔ ذالکہ یہ اس شخص کے لیے خشیت عنۃ منکم جس کو برائی کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، منکم تم میں سے، وان تصبروا اگر تم صبر کرو خیر لکم تو بہت بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 24 سے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم کتاب اللہ علیکم، اور پاک دامنہ عورتوں میں سے، یعنی کہ جو پاک دامنہ آزاد عورتیں شوہروں والی ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں۔ جیسا کہ آیہ مبارکہ 23 میں ہم لوگ محرمات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے، یہ محرمات میں سے ہیں، یہ ایسے احترام کے رشتے ہیں کہ ان سے کبھی بھی زندگی میں نکاح نہیں ہو سکتا، اور جن احترام کے رشتوں کو گنوایا گیا ہے یہاں تک کہ اگر کوئی ان سے برائی کرتا ہے اس کی بھی بہت سخت وعید سنائی گئی ہے، اور افسوس اور بہت ہی دکھ بھرے جگرے کے ساتھ اگر معاشرے میں نظر دوڑائیں تو آج کل محرمات کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا۔ بہت سارے ایسے واقعات سننے کو مل رہے ہیں کہ کان سننے کو تیار نہیں اور دل خون کے عنصر ہوتے ہیں کہ جن محرمات سے اللہ رب العزت نے نکاح کو حرام کیا ہے ان کے ساتھ برائی کی جا رہی ہے، اور سرفرشت چچا ہیں، دادا جو کہ بزرگ ہیں، بہت ہی احترام کے لائق ہوتے ہیں، وہ بھی ایسے ہیں کہ صفات ان کی جو ہیں وہ درندگی کی ہیں، اور ایسا درندہ شخص دادا کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے کہ جو معصوم پوتیوں کو معاف نہ کرے، جو ایسی گندی ذہنیت کا مالک ہو، اور انہی میں سے باپ بھی کہ بیٹیوں کے ساتھ جو برائی کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر اس کے پس پردہ دیکھیں، پس پشت وجہ کیا ہے کہ سوشل میڈیا نے جو کردار اپنایا ہے اور جو گندگی، جو فحاشی اور عریانیت دیکھنے کو ملتی ہے، پھر وہی جو جذبات ہیں تو ان کو اپنی بھی محرمات پہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے، اور بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ ان میں ماؤں کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے بعض اوقات، کہ جو مائیں بچیوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ ابھی تو یہ چھوٹی ہیں، ان کو ساتھی لباس نہیں پہنایا جاتا، اور بعض اوقات بچیاں بہت ہیلدی ہوتی ہیں اور ان کو ساتھی لباس نہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے پردے کا اہتمام نہیں، 10 سال کی بچی ہو چکی ہے لیکن ان کو کوئی دوپٹہ دینا نہیں سکھایا جا رہا، دوپٹے نام کی چیز نہیں ہے، اور نہ ان کو گریبان ڈانپنے کا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی معاملات اس طرح کی برائیوں کو جنم دینے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ماؤں سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھا کریں، ان کو ساتھی لباس پہنائیں، ان کو بہت چھوٹیاں ہوں تب بھی ان کو دوپٹہ دینے کی تاکید کی جائے۔ چھوٹی بچیاں بھی دوپٹہ لیا بہت پیاری لگتی ہیں، اور بیٹیوں کو دوپٹہ لینے کا طریقہ بھی سکھایا جائے، اور ان کے جو لباس ہیں وہ ساتر ہوں، بازو پورے پہنائے جائیں، اور بہت ٹائٹ لباس نہ ہوں بلکہ کھلے کھلے ہوں جو کہ لباس التقویٰ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہوں۔ خیر اس موضوع پہ جتنی بھی بات کی جائے تو کم ہے، اصل میں بس یاد دہانی تھی کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا بہت خیال رکھیں، اور چھوٹی بچیوں کو باہر نہ اکیلے جانے دیا جائے، اور اگر جوائنٹ فیملی ہے اس وقت بھی کزنوں کو بھی آپس میں اکٹھا کھیلنے نہ دیا جائے، بچیوں کا اسپیشل خیال رکھا جائے، اور صرف بچیوں کا ہی نہیں بلکہ بچوں کا بھی، یعنی کہ اگر بیٹے ہیں تو ان کا بھی خیال رکھا جائے، ان کو تنہا نہ چھوڑا جائے۔ جیسا کہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 23 میں محرمات کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو مزید اللہ رب العزت تاکید فرما رہے ہیں کہ انہی میں سے جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں، مگر جو مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ لونڈیاں جو ہیں، البتہ ان کے اگر شوہر ہیں اور وہ قید ہو کر تمہاری ملکیت میں آ چکی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ازواجی تعلق قائم کرنے میں حرج نہیں ہے۔ مزید وضاحت کر دوں کہ اگر کوئی جنگ کی صورت پیش آئی ہے اس وقت کچھ عورتیں لونڈیاں بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ آ چکی ہیں، اور پھر اس وقت کا حاکم مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرے
انہی میں سے لونڈیاں بھی اگر کسی کے ہاتھ آئیں، کسی کے ملکیت میں آئیں، تو جو مالک ہوگا وہ ایسی لونڈی کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کر سکتا ہے نکاح کے بغیر ہی۔ لیکن یاد رہے، اگر واقعی کسی مرد کو مال غنیمت میں لونڈی ملی ہے، تب اگر کسی اور کی لونڈی ہے تو اس کا پھر مہر ادا کرنا ضروری ہوگا، اور اس کا جو آقا ہے جس کی وہ لونڈی ہے اس کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کیا جائے گا۔ اللہ اس کی بھی یہ صورت ہوگی کہ اگر اس کے آقا نے اس کو اپنی زوجیت میں نہیں لیا تو پھر ایسے یعنی کہ مرد کو اس کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہوگی۔ ادھر تھوڑی سی مزید وضاحت کر دوں کہ اسلام کا جو قاعدہ کلیہ ہے، اصل میں اسلام نے انسان کو غلامی کی زندگی سے نکالنا چاہا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ سورہ نساء اسپیشلی انسانوں کو حقوق دینے کے لیے نازل کی گئی، اور اس میں بھی اسپیشل عورتوں کا خیال رکھا گیا۔ تو ادھر بھی کیا بتایا گیا کہ جو لونڈیاں ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ اللہ رب العزت ادھر لونڈیوں کو بھی حقوق دے رہے ہیں، کیونکہ اسلام سے پہلے، نبی اسلام کی بعثت سے پہلے لونڈی غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں ہوا کرتی تھی، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کر بہانے سے انسان کو غلامی کی زندگی سے نجات دلانے کی کوشش کی، جس طرح کہ بہت سے گناہوں کے کفارے پہ غلام آزاد کرنے کا کہا گیا، اور پھر کہیں غلام آزاد کرنے کا بہت زیادہ ثواب بھی بتایا گیا، جس طرح کہ اگر کوئی شخص غلام آزاد کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزادی دلاتے ہیں، یہاں تک کہ ہر عضو کے بدلے اس کا عضو جہنم سے آزاد کیا جائے گا، یہاں تک کہ شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ بھی آزاد کی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بہت زیادہ غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غلام آزاد کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات غلاموں کو خرید کر ان کو آزاد کرتے۔ انہی میں سے سرفرشت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ ان کا آقا جو تھا ان کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا، بہت ان کو اذیتیں دیتا، تو ابو بکر صدیق ان کو دیکھتے بہت پریشان ہوتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے اور کچھ کر نہ پاتے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ ان کو خریدا بہت مہنگے داموں، اور پھر ان کو آزاد کر دیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت کا یہ عالم تھا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ کرام کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا۔ ان کی جو غلامی تھی، ان کے آقا ان کو بہت ستاتے تھے، تو ان کو اس غلامی سے، اس اذیت سے ان کو نجات دلائی۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے تھے وہ ان کو منع کرتے، اور ان کو کہتے کہ یہ کیا تم کمزور لوگوں کو آزاد کرتے رہتے ہو، تم کسی بڑے لوگوں کو آزاد کرو یا ان کو خریدو کہ کل تمہارے کام آئیں، کل تمہارے بازو بنے۔ تو لیکن ابو بکر صدیق کا جو معمول تھا وہ کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کرتے۔ اور پھر مزید صحابہ کرام کا کیا عمل تھا کہ جیسا کہ جمعے کے دن صدقہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور کچھ صحابہ کرام ہر جمعے کو غلام آزاد کرتے، اگر کسی جمعے غلام آزاد نہ کر پاتے تو اس سے نیکسٹ مزید غلام آزاد کرتے، تاکہ جس جمعے ان کا یہ عمل رہ گیا ہے تو اس کا کفارہ ہو جائے۔ حالانکہ یہ کوئی فرض نہیں تھا، لیکن ان کا اپنا یعنی کہ یہ نفلی عمل تھا کہ اگر رہ بھی جاتا تو اس کو پھر مزید کرتے تاکہ اس کا ازالہ ہو جائے۔ تو یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے انسان کو حقوق عطا دیے، اور صرف آزاد لوگوں کے نہیں بلکہ جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی حقوق دلائے، اور غلامی سے نجات دلائی۔ اور آزادی کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو اس غلامی کی چکی میں پس رہا ہو۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کی طرف سے لکھا جا چکا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، اللہ نے یہ احکامات تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، لکھے ہیں، یعنی کہ یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا خود یہ حکم ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ احکام و مسائل ہیں۔ مزید اس آیہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں، اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں کچھ واقعات بھی ملتے ہیں، جس طرح کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کو غزوہ حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر کو روانہ کیا، تو اس وقت اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ملی، اور بہت ساری قیدی عورتیں بھی،
یعنی کہ مال غنیمت میں عورتیں بھی بہت ساری ہاتھ آئیں۔ تو جو قیدی عورتیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں تو صحابہ کرام کے درمیان جب ان کو تقسیم کیا گیا تو صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنے کو برا سمجھا، گناہ سمجھا۔ تو اس وقت یہ آیہ مبارکہ نازل کی گئی کہ والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی کہ جو شوہر والی عورتیں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہیں، مگر جو لونڈیاں ہیں یعنی کہ جو دائیں ہاتھ تمہاری ملکیت کی ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اگرچہ ان کے شوہر موجود بھی ہوں، کیونکہ ان کے شوہر جو کفار کی طرف رہ گئے ہیں ان کو اسی وقت ان کا یعنی کہ آپس میں نکاح ختم ہو جائے گا جب وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں گی۔ اس کے مزید احکام و مسائل انشاءاللہ نیکسٹ ہم 28ویں پارے میں سورہ ممتحنہ میں غالباً پڑھیں گے، لیکن ایک بات کی طرف وضاحت کر دوں کہ ان کی جو عدت ہے وہ ایک حیض ہوگی، یعنی کہ یہ جو لونڈیاں ہیں اگر کوئی مرد کوئی مسلمان ان کے ساتھ ازواجی تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک حیض تک رکنا ہوگا، یعنی کہ استبراء رحم کے لیے اس کو ایک حیض تک رکنا ہوگا، یہ اس کی ایک حیض عدت ہوگی۔ پھر مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال ہیں تمہارے لیے جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی کہ پیچھے جو محرمات کا ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، شرط کیا ہے کہ ان کو تم اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو، یعنی کہ ان کے حق مہر وغیرہ ادا کرو، اور اس کے علاوہ جو 4 شرائط پہلے بھی آپ کو بتائی جا چکی ہیں نکاح کی وہ پوری ہونی چاہیے، اور آپ لوگوں نے جو 4 شرائط ہیں نکاح کی وہ بھی بتانی ہیں۔ پھر نیکسٹ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں محسنین غیر مسافحین، کہ پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے یہ نکاح کیا جائے، نہ کہ کھلا بدکاری کرنے کے لیے، یعنی کہ وقتی نکاح کرنا مقصد نہ ہو بلکہ ساری زندگی کے لیے نکاح کرنا مقصد ہو، کیونکہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو ساری زندگی ایک ساتھ نبھانے کی شرط ہوتی ہے۔ اگر کسی کی اس میں نیت خراب ہے کہ وقتی نکاح ہے تو پھر وہ نکاح نہیں بلکہ نکاح متع ہے جو کہ حرام ہے اسلام میں۔ اور اس میں باقی بھی جتنی نکاح کی قسم ہیں جیسے کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے نکاح شگار یا پھر حلالہ وغیرہ جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ سب حرام ہیں۔ جو نکاح ایجاب و قبول کے ساتھ ہو وہی اسلام میں جائز اور پسندیدہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، اور جو مین پوائنٹ ہیں ان کو آپ نے فراموش نہیں کرنا، بہت اچھے سے یاد کر کے سنائیے گا، اور ان پوائنٹ کو آپ نے لازمی لکھنا بھی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔